نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين وقال الملك ائتوني به، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ فلما جاءه الرسول، پس جب آیا ان کے پاس قاصد، قال ارجع الى ربک، انہوں نے فرمایا لوٹ جا اپنے سردار کے پاس۔ فاسألہ ما بال النسوہ، پس پوچھ اس سے کیا حالت ہے ان عورتوں کی، اللاتی قطعن ایدیہن، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چال کو جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تو بادشاہ نے کہا عورتوں سے کیا حال ہے تمہارا جب پھسلایا تم نے یوسف کو اس کی ذات سے۔ قلنا حاش للہ، وہ کہنے لگی پاک ہے اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں دیکھا نہیں جانا ہم نے اس پر کوئی برائی۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، کہنے لگی بیوی عزیز مصر کی اب تو لایا ہے نا ٹھیک بات، اب تو واضح ہو گیا حق۔ الآن حصحص الحق، اب واضح ہو گیا حق۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے پھسلایا تھا اس کو اس کی ذات سے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے تاکہ جان لے کہ بے شک میں نے خیانت نہیں کی اس کی بن دیکھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی نہیں رہنمائی کرتا خیانت کرنے والوں کی تدبیر کی۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں نہیں بری کہتا اپنی ذات کو۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو حکم دینے والا ہے برائی کا۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر رحم کرے میرا رب۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، اور بادشاہ نے کہا لے آؤ اس کو تاکہ میں اسے خالص کروں اپنی ذات کے لیے۔ فلما کلمه، پس جب بات کی اس سے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہا بے شک تو آج کے دن ہمارے ہاں ٹھہرنے والا امانت دار ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت نے فرمایا مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا سمجھنے والا ہوں۔ وقال وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ ٹھکانہ پکڑتا تھا جہاں چاہتا۔
نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر احسان کرنے والوں کا، ولا اجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر بہت بہتر ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وقالوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کا 7واں رکوع آیات نمبر 50 سے لے کر 57 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ مصر کے بادشاہ کو جب خواب آیا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اسی طرح 7 سٹے سبز اور 7 خشک ہیں، اور اس کے خواب کی کوئی تعبیر نہ بتا سکا، تو جیل کے پاس یوسف علیہ السلام کے پاس بندہ گیا، اور یوسف علیہ السلام نے بہت خوبصورت تعبیر بتائی اور ساتھ تدبیر بھی۔ جب یہ تعبیر بادشاہ کو آ کر بتائی گئی تو اس کا دل مطمئن ہوا، جو کافی دنوں سے پریشان تھا کہ میرے خواب کی کوئی صحیح تعبیر نہیں آ رہی، وہ مطمئن ہوا، اور ساتھ حیران بھی ہوا کہ اتنا ذہین آدمی وہ جیل میں ہے۔ اس نے فوری آرڈر کیا کہ جاؤ اور یوسف کو جیل سے نکال کر لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ جب اسباب بناتا ہے تو یوں ہی اسباب بن جاتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کا پیغام جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا کہ آپ کی رہائی ہو گئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ اس طرح میں باہر نہیں آتا، اس طرح اگر میں باہر جاؤں تو 2 مسئلے ہوں گے۔ ایک تو میری عزت پر جو دھبا ہے، جو خواہ مخواہ مجھے جیل بھیج کر لگایا گیا ہے، یہ دھبا اسی طرح رہے گا، اور کل جب اعلان نبوت کروں تو کوئی آگے سے میری بات اس لیے نہ سنے کہ جناب تو جیل میں کیوں گیا تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے پہلا سوال کیا کیا تھا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ 40 سالہ میرا دور تمہارے سامنے گزرا ہے زندگی کا، اس دور میں تم نے مجھے کیسے پایا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت پر، نبوت پر جو پہلی دلیل پیش کی وہ اپنی پاک سیرت کو پیش کیا۔ تو انبیاء کی سیرت کا پاک ہونا تو ضروری ہے، اور چھوٹا ہی صحیح لیکن ایک دھبا تو یوسف علیہ السلام بھی لگایا نا جیل جانے کا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس دھبے کو صاف کیے بغیر میں جیل سے باہر نہیں آتا، پہلے واضح طور پہ تحقیق کی جائے اور بات لوگوں کے سامنے کی جائے کہ مجھے جیل کیوں بھیجا گیا، کیا میرا کوئی قصور تھا؟ نہیں تو واضح طور پہ بتایا جائے۔ دوسری بات، اس طرح یوسف علیہ السلام اگر نکل آتے تو بات کیا ہوتی؟ بادشاہ کا احسان ہوتا یوسف علیہ السلام پر، لوگ کہتے بس جی ابھی تو جیل اور ہونی تھی لیکن بادشاہ کو رحم آ گیا، یا بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی رہائی کو بادشاہ کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ایسے نہیں، پہلے میرے معاملے کی تحقیق کی جائے اور اس کو اوپن کیا جائے، اس کے بعد پھر ٹھیک ہے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ
یوسف علیہ السلام کو صاف ستھرا کر کے لانا چاہتے تھے. وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا لے آؤ یوسف کو میرے پاس. فلما جاءہ الرسول، پس جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا، رسول کا معنی پیغام لانے والا، قال ارجع الی ربک، حضرت نے فرمایا لوٹ جا اپنے سردار کی طرف. ربک سردار، اب کا معنی سردار جیسے مربی. فاسألہ ما بال النسوہ، پس جا کر پوچھ اس سے کیا حالت ہے ان عورتوں کی، کیا وجہ ہے. اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. پہلے یہ تحقیق کی جائے ان عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے، کیا میرا کوئی قصور تھا یا ان کی طرف سے بات ہوئی ہے، پہلے اس معاملے کی تحقیق کی جائے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چال کو جاننے والا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے لیکن لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے. حضرت نے فرمایا پہلے واضح بات کی جائے. بادشاہ کو یہ پیغام ملا، اس نے ساری عورتوں کو بلا لیا اور پھر ان سے سوال کیا. اندازہ تو اس کو بھی ہو گیا کہ ظاہر بندے کے اندر صداقت ہوتی ہے نا، پھر جرت بھی آ جاتی ہے. اتنی جرت کے ساتھ جو بندہ بات کر رہا ہے یقیناً وہ بندہ سچا ہے، اتنا ذہین فتین بھی ہے اور یہ سچا بھی ہے. لیکن اس نے عورتوں کو بلا لیا اور سوال کیا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، یہ بتاؤ وہ حالت کیا تھی، وہ واقعہ کیا تھا جب تم نے یوسف کو اس کی ذات سے پھسلانے کی کوشش کی. اس کو اندازہ ہو گیا تھا پہلے یہ بات کر رہا ہے. اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو پورا یقین ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام ہمارے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں. جیل چلے گئے ہیں لیکن ہماری بات نہیں مانی، اتنا سال جیل کے اندر گزار دیے ہیں. اندازہ ان کو بھی ہو گیا تھا اور وہ بھی جانتی تھی کہ یوسف ایک پاک دامن ہے، نیک سیرت ہے. اس لیے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی پاک فرشتہ لگتا ہے ہمیں. تو یوسف علیہ السلام کی عفت، پاک دامنی، نیک سیرت کی تو وہ قائل تھیں. وہ تو یوسف علیہ السلام کو اپنے ویسے جال میں پھنسانا چاہتی تھیں. اب انہیں یہ بھی یقین ہو گیا کہ ہمارے جال میں پھنسنے والا یوسف نہیں ہے، اور ان کا آپ سیدھی بات کر ہی دے. سنیے جی. قلنا حاش للہ، پاک ہے اللہ، یعنی اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی قصور نہیں یوسف کا، بالکل پاک دامن ہے، بالکل بے عیب ہے. قالت امرأۃ العزیز، اب وہ عزیز مصر کی بیوی جس نے کل بند کمرے کے اندر یوسف کو گناہ کی دعوت دی اور پھر باہر نکل کر یوسف پہ الزام لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ نعوذ باللہ برائی کا ارادہ کیا ہے، اب وہ بولی اور کہنے لگی الآن حصحص الحق، اب تو حق واضح ہو گیا، اب تو بات ساری کھل گئی ہے، لہذا میں بھی سچی بات بتاتی ہوں. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو ورغلایا تھا اس کی ذات سے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یوسف یقیناً سچوں میں سے ایک سچا ہے. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی عفت کے دو امتحان، پہلا امتحان زلیخا کے کمرے میں اور دوسرا امتحان ان عزیز مصر کی عورتوں کے سامنے. دونوں میں یوسف علیہ السلام پاس ہوئے. اب یہ دونوں کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا. زلیخا نے بھی کہہ دیا کہ یوسف سچا ہے اور باقی عورتوں نے بھی کہہ دیا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے. دونوں امتحان کا نتیجہ. اور دو امتحان حضرت کے تھے ذہانت کے. پہلا امتحان ذہانت کا وہ تھا جب جیل کے دوستوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو وہ ایک ذہانت کا امتحان تھا، اور دوسرا امتحان جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی تو وہ دونوں بھی آپ نے درست بتائیں. جب ایک انسان کا کردار بھی واضح ہو، جب ایک انسان ذہین فتین بھی ہو، پھر اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. اب یہ دونوں امتحان ہو گئے. ویسے 4 امتحان، 2 عفت کے، 2 ذہانت کے. ان 4 امتحانات کے بعد اللہ نے یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا. سبحان اللہ.
سنیے جو لوگ کہتے ہیں کہ زلیخا ہاں نکاح ہو، یہ اگلی آیت میں کرتا ہوں بالکل. یہاں پہ پہلے یہ سن لیجئے، جیسے افضل صاحب نے فرمایا وہ بات بھی میں عرض کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی عفت کی گواہ کون ہے جی؟ ایک تو وہ شاہد من اہلہا، ہم نے پہلے پڑھا یوسف علیہ السلام جب کمرے سے باہر نکلے تو ایک عورت کے خاندان والوں میں سے ایک نے گواہی دی تھی کہ قمیص کرتا دیکھو کہاں سے پھٹا ہوا ہے. تو ایک تو ان کی عفت کا وہ گواہ ہے. دوسرا عزیز مصر خود گواہ ہے. اس وقت جب کرتا دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہاں ہم نے پڑھا کہ اس نے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اپنے گناہ کی استغفار کر، تو ہی خطاوار ہے. نمبر 3، یہ ساری عورتیں جو کہہ رہی ہم نے ما علمنا علیہ من سوء، یوسف میں ہم نے کوئی گناہ نہیں دیکھا. اور نمبر 4 وہ زلیخا خود گواہ ہے جو یہاں پہ کہہ رہی ہے میرا قصور تھا، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا، اب یوسف علیہ السلام نے یہ جو بات کہی نا کہ تحقیق ہو اور واضح ہو، یہ بات کیوں کہی؟ سنیے جی. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے تاکہ جان لے کہ بے شک میں نے اس کی خیانت نہیں کی غیب کے ساتھ بن دیکھے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی کامیاب نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کی تدبیر کی. اب یہ جو آیت ہے نا جی کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی بن دیکھے، اور اللہ خیانت کرنے والے کی تدبیر کو کامیاب نہیں کرتا، اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ قول جو ہے نا یہ عزیز مصر کی بیوی کا ہی ہے، زلیخا کا ہی ہے، کیونکہ پچھلی بات اس کی ہے کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے یوسف کو ورغلایا تھا اور یوسف سچا ہے. ذالکا پھر معنی یوں بنے گا، یہ بات میں اس لیے واضح کر رہی ہوں تاکہ یوسف جان لے کہ یوسف تو جیل چلا گیا تھا اور میں نے خیانت نہیں کی، کہ بس جو اس وقت بات کی تھی وہ تو کی ہے، پھر مزید یوسف پہ الزام نہیں لگایا. اب میں واضح طور پر بات کر رہی ہوں کیونکہ خیانت والوں کی تدبیر کو اللہ کامیاب نہیں کرتا. میں نے جو تدبیر کی تھی خیانت والی وہ تو ناکام ہو گئی، اب مزید میں نے یوسف کی کوئی خیانت نہیں کی، میں سچی بات بتا رہی ہوں. تو یہ سارا قول بن جائے گا زلیخا کا. اس پر بعض لوگ وہ بات کرتے ہیں جو افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یوسف کے بارے میں زلیخا نے مزید خیانت نہیں کی اور وہ پاک دامن ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی، لہٰذا ان کا نکاح ہو گیا. لیکن یہ جو نکاح والی بات ہے یہ قرآن میں تو کوئی نہیں ہے نا. اگر اس نے توبہ کر بھی لی تو چلو بخشی جائے گی، گناہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ جو توبہ کرے اس کا نکاح بھی ہو جائے نبی پاک کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اس لیے مفسرین محققین کی رائے اس کے بالکل خلاف ہے. وہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، اس نے توبہ کر لی ہو گئی، اللہ نے معاف بھی کر دیا ہوگا. بڑے بڑے گناہ گار جب توبہ کر لیتے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی نیک بھی بن گئی ہوگی. لیکن جس عورت پر ایسا کردار واضح ہو، جس کا واضح ہو، ایسی عورت کو اللہ اپنے نبی کی عزت نہیں بناتے. جی ہاں، عزیز مصر کی بیوی بھی تھی. وہ تو خیر لوگ یوں کہتے ہیں کہ پھر وہ اتنے میں مر گیا تھا تو پھر وہ ادھر آ گئی تھی، تو پھر وہ زلیخا جناب مطلب کہانی گھڑنے میں تو کون سا ہاں دوبارہ جوان ہو گئی تھی اور پھر وہ روتی رہتی تھی. اور لیکن یہ ساری ایک کہانی گھڑی گئی ہے جس کا ذکر کوئی قرآن و حدیث میں کوئی نہیں ہے. اس کا ذکر ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے تھے تسی جتنے مرضی زور لاؤ نا اسا تھوڑی بی بی نو نبی دے نیڑے نہیں آن دینا. تو جتنی مرضی وہ جوان ہو گئی تھی پھر وہ مر گیا. بھائی ایک بات، تمہیں اتنی ٹینشن ہے کیا کہ اتنی باتیں بناتے ہو؟ کیا ضرورت ہے تمہیں؟ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اس میں تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو بارکب یہ وہ لوگ یہ جملہ زلیخا کی طرف منسوب کرتے ہیں جو آگے یہ شادی والی کہانی بناتے ہیں. لیکن دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی بات وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ پہ پوری ہو گئی. اس نے جو کہا نا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، وہ تو سچا ہے، بات اس کی ہو گئی پوری. جیسے اوپر والی عورتوں کی بات وہاں پوری ہو گئی جنہوں نے کہا کہ ما علمنا علیہ من سوء، بالکل اس کے اندر کوئی برائی نہیں. یہاں باقی عورتوں کی بات پوری ہو گئی. انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، یہاں پر زلیخا کی بات پوری ہو گئی. اب آگے یوسف علیہ السلام کی بات ہے. کیوں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان عورتوں کو بلاؤ
اور سب کے سامنے ان کی بات سنو اور گواہی لو کہ میرا کوئی قصور ہے یا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ بظاہر تو ان عورتوں کی توہین تھی نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میں نے کوئی ان کو ذلیل کروانے کے لیے نہیں یہ بات کی کہ ان کے سامنے لایا جائے اور بات پوچھی جائے، یہ صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ جس نے مجھے بچوں کی طرح پالا تھا میں نے اس کے گھر میں خیانت کوئی نہیں کی ہے، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ ان کو ذلیل کرنا میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ذالک لیعلم، یہ اس لیے تاکہ جان لے وہ جس نے مجھے پالا ہے بچوں کی طرح، وہ جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی غیب کے ساتھ، اس نے بچوں کی طرح پالا، میں گھر میں رہا اور پھر میں یہ حرکت کروں، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کو کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ باقی رہی میں بڑا پاک ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یوسف علیہ السلام بڑے پاک تھے، لیکن فرمایا کہ اپنی پاکی کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، پاک وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی امان ہو۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، میں نہیں کہتا کہ میں بڑا پاک دامن ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو خوب حکم دینے والا ہے برائی کا، امارہ بہت حکم دینے والا ہے۔ انسان کی خواہشات وہ تو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں، نفس تو لذتیں چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے بندہ برائیاں کرے، ہاں الا ما رحم ربی، وہی بچتا ہے جس پر کون رحم کرتا ہے؟ اللہ کا رحم، اللہ ہم سب کو اپنے رحم کے ساتھ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر بڑی مشہور وہ بات ہے کہ نفس کی تین قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ تو ہوا ہے جو گناہ کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ وہ ہے جو ملامت کرتا رہتا ہے، کبھی نیکی کر لی پھر گناہ کر لیا پھر ملامت کرتا ہے توبہ کر لی، اور نفس مطمئنہ تو نیک لوگوں کا، انبیاء کا، جو ان کو برائی کی طرف نہیں نیکی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ نفس امارہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ تو حضرت اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں کہ انسانی خواہشات تو برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہ اللہ کا رحم تھا جس نے مجھے بچا لیا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، جب اس طرح یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بات بھی ہو گئی، پہلے حضرت یوسف کی ذہانت کی بات ہوئی نا، اب پاک دامنی کی بات بھی جب بادشاہ کے سامنے آ گئی، کہنے لگا لے آؤ یوسف کو، استخلصہ لنفسی، میں اس کو خالص کروں اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کو تو میں اپنا خاص مشیر بنانا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ اتنا ذہین آدمی اور اتنا پاک دامن آدمی، اس کو تو میں اپنا خاص مشیر بنانا چاہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے خاص مشورے دینے والا ہونا چاہیے۔ فلما کلمہ، اب جناب یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے عزت کے ساتھ، سبحان اللہ، پاک دامن ہو کر باہر تشریف لائے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی آدمی نے جرم ثابت ہو گیا جیل میں، پھر اتنا سال جیل کاٹی اور پھر آخر میں کہتے ہیں جی باعزت بری ہو گیا۔ باعزت بری اس طرح ہوتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام باعزت بری ہوئی ہے، سمجھ آئی؟ سارے قصور بھی اوپر ثابت ہو جائیں اور جناب جتر کھلا بھی ہو جائے، پھر کہتے ہیں باعزت بری ہو گیا۔ وہ کیڑی باعزت ہے؟ باعزت تو یہ ہوتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام باعزت بری ہوئی ہے۔ خیر آئے، فلما کلمہ، بادشاہ سے بات چیت ہوئی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، آ کر کہنے لگا بے شک اے یوسف تم آج کے دن ہمارے پاس مکین، جگہ پانے والا، امین، امانت دار ہوگا۔ یہ سارا مصر ہے جناب، اس میں سے جو عہدہ تو کہے تجھے دے دیا جائے گا اور تجھے امانت دار سمجھ کے، اہل سمجھ کے عہدہ دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں دیکھیے کتنے جناب ایک سیٹ کے لیے منتیں کی جاتی ہیں، جتن کیے جاتے ہیں، وہاں بغیر محنت کے سارا اس وقت کا جو بڑا ملک تھا اس کے سارے عہدے یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اس وقت چونکہ بادشاہ کے خواب سے اندازہ تو ہو گیا تھا ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے مصر پر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ معلوم ہوا انسان جب دیکھے کہ کوئی اہل کام ہے جو میں کر سکتا ہوں، اس کا میں اہل بھی ہوں
اور اگر کسی نااہل کے ذمہ ہو گیا تو ظاہر وہ بیڑا غرق کرے گا، تو انسان کو اپنے آپ کو پیش کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں، گاڑی چلانی ہے، ایک بندہ گاڑی چلانا جانتا ہے تو وہ کہے گا یار میں اب کیوں، خیر ہے، تو کسی اور ڈرائیور کو بٹھا دیں گے جو صحیح نہیں چلا سکتا، تو ایکسیڈنٹ کرے گا، اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، گاڑی کا بھی کرے گا، باقی لوگوں کو کرے گا۔ تو جو جانتا ہے اس کو وہاں پر بتا دینا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، یہ جو پیداوار ہے مصر کی، اور پھر آگے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے، یہ سارا مجھے میرے ذمہ کر دو۔ انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں علم والا بھی ہوں، میں انشاءاللہ سمجھتا بھی ہوں۔ جو بندہ کام کو نہ سمجھے چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ صابر صاحب جاگ رہے ہو؟ صابر صاحب کی ایک بات سنانے لگا ہوں۔ صابر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایک موٹر سائیکل خراب ہو گیا، تو میں نے کہا فلانا بندہ بڑا سمجھدار ہے، تو اچھا ساتھی ہے، بڑا نیک ہے، اس کے پاس لے گیا۔ مکینک اتنا اچھا نہیں تھا، بیڑا غرق اس نے کر دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں سمجھ آئی کہ بے شک بندہ بہت زیادہ نیک نہ بھی ہوئے لیکن کاریگر اچھا ہوئے تو موٹر سائیکل اس کو ٹھیک کرانا چاہیے نا۔ بندہ بڑا نیک ہوئے بے کاریگر نہ ہوئے تو اس نے بیڑا غرق ہی کرنا ہے نا جی۔ تو انی حفیظ علیم، حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں، علم رکھنے والا بھی ہوں، کیونکہ علم نہ ہو بندے کو، اس کام کا پتہ نہ ہو، بے شک بندہ نیک ہو وہ کام نہیں سنبھال سکتا۔ آخری بات جی، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ، کاف سے بیان الکمال، رب فرماتا ہے پھر میری قدرت کا کمال بھی تو دیکھو نا، کنان کے چھوٹے سے قصبے سے یوسف کو اٹھایا، آج مصر جو اس وقت کا بڑا ملک تھا اس کے تخت پر جا کر بٹھایا، تو یہ کس کی قدرت کا کمال ہے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا زمین میں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، پھر میری قدرت کو بھی تو مانو نا، دیکھو نا میری قدرت کے نظارے۔ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو ٹھکانہ عطا فرمایا، کہاں سے اٹھایا، کہاں جا کر بٹھایا؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہتا تھا وہاں جاتا تھا۔ پورا مصر جناب سرکاری پروٹوکول کے ساتھ یوسف علیہ السلام جاتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا۔ جو احسان کرنے والے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی ہم بدلے عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ تو دنیا میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو صبر کا بدلہ دیا، آخرت میں تو ہم نے کیا دینا ہے، وہ تو اس سے بہت بہتر ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں ان کے لیے آخرت کا اجر اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا